اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا علي بن أبي طالب ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني سيدنا ومولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد اللعنة الدائمة على أعدائهم من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد معروف ترین سورہ قرآن مجید کا ترتیب کے حوالے سے دوسرا سورہ ارشاد جناب رب العزت کہ وہی لوگ جو ہدایت پر ہیں وہی کامیاب ہیں اولئک علی ھدی من ربہم جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی وہی لوگ مفلحون ہیں اس کائنات میں نظام بشری میں اس روئے زمین پہ ہر آنے والا شخص اگر کسی چیز کی تمنا رکھتا ہے اگر کسی چیز کی آرزو رکھتا ہے اگر کسی چیز کی خواہش رکھتا ہے تو وہ فلاح وہ کامیابی ہے وہ بہبود ہے ہر شخص جو اس دنیا میں آیا ہر ذی روح چاہتا ہے کہ وہ کامیابی پر فائز ہو جائے اب جب کامیابی پر فائز ہونا انسان کے لیے ہدف قرار پایا تو انسان کی سمجھ میں یہ آیا کہ وہ اپنی عقل کے بل بوتے پر صرف اور صرف عقل کی بنیاد پر کامیاب نہیں ہو سکتا بلکہ کوئی اور چیز بھی ہے کہ جو اس کی کامیابی کے لیے ضروری ہے اب کہاں سے وہ چیز ڈھونڈے کیونکہ کامیابی تو ہر ایک کو چاہیے لیکن کہاں سے اس کامیابی کو ڈھونڈے تو قرآن مجید کی ان آیات کے ذیل میں جو کہ پہلی چند آیات اس آیت سے پہلے سورہ بقرہ میں ارشاد رب العزت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ حروف مقطعات کے بعد کہ کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اس کتاب میں ھدی للمتقین وہ کتاب جو ہدایت ہے متقین کے لیے ہر ایرے غیرے شخص کے لیے وہ کتاب ہدایت نہیں ہے
اور بہت سے لوگ جو اس قرآن کو رٹ کے سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن ہمارے سینوں میں محفوظ ہو گیا، ان کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن اس کے علاوہ کہ ان کی زبان پہ چند الفاظ آ جائیں کچھ نہیں، اور کوئی ہدایت انہیں قرآن سے نہ ملے گی اگر عمل اس کتاب پہ نہ ہوا۔ اور عمل کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ متقی ہو، کیونکہ خود ارشاد رب العزت ہے کہ یہ کتاب رہنمائی ہے متقین کے لیے۔ اب جب فلاح ہمارے ہر شخص کے ذہن میں مقصد نہائی اور غایت آخر قرار پایا، اب اس فلاح کو پانے کے لیے پروردگار نے کہا کہ ہدایت زینہ اولیہ ہے۔ اگر ہدایت ہوگی تو فلاح ملے گی۔ اب ہدایت کہاں سے لے؟ وہاں سے لے جہاں سے ملتی نہیں ہے؟ نہیں، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہدایت کو وہاں ڈھونڈا جائے جہاں سے ہدایت ملے گی۔ کسی بھی چیز کو اگر ڈھونڈنا ہو تو اس کو اس جگہ پہ ڈھونڈا جاتا ہے جہاں پر وہ چیز پائی جاتی ہے۔ جہاں پر وہ چیز ہوتی نہیں ہے وہاں پر ڈھونڈنے سے سوائے وقت کے ضیاع کے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ تو قرآن نے بڑی وضاحت سے ارشاد فرمایا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ہدایت حاصل کرو، اور اگر ہدایت لینی ہے تو اس کتاب کی طرف رجوع کرو جو کہ متقین کی رہنما ہے، جو کہ کتاب ہدایت ہے۔ کہا پروردگار کیسے اس کتاب کو سمجھے، کیسے اس ہدایت کو حاصل کریں، کیونکہ ہدایت کے باب میں پہلا زینہ وہ کتاب اور اہم ترین زینہ یقیناً، لیکن پروردگار عالم چونکہ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی کام بھی عبث نہیں ہوتا، حکیم کا کوئی کام بھی بغیر علت کے نہیں ہوتا، تو پروردگار عالم نے قبل اس کے کہ کوئی بشر بھی اس دنیا پر بھیجے پروردگار نے اس کی ہدایت کا انتظام کر دیا۔ اس ہدایت کو کیا سے دیکھیں؟ اب دو طرح کی ہدایت علماء نے ہمارے لیے بیان کی، ایک ہدایت تکوینی اور ایک ہدایت تشریعی۔ میں اس کو تھوڑا سا آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دو قسم کی ہدایت ہمارے لیے موجود ہے۔ ہدایت کی وہ قسم جو کائنات کے ہر ذی روح میں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ پرندہ ہو، چاہے کوئی چوپایا جانور ہو، اور چاہے وہ درخت اور جمادات ہوں، پروردگار عالم نے ان کے لیے ہدایت کو بھیجا۔ یعنی ہر کائنات کی ہر چیز ہدایت کے ساتھ ساتھ ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔ اور کیسے؟ پروردگار عالم نے اس کی جبلت کا، اس کی فطرت کا، اس کے غریزے کا حصہ اس ہدایت کو بنا دیا۔ اس کو مزید واضح کرنے کے لیے اب ایک انڈے میں سے ایک چوزا نکلتا ہے، قبل اس کے کہ یہ چوزا سردیوں گرمی کی پرواہ کرے، دیکھے موسم کیسا ہے، کیا چیز میرے لیے اچھی ہے، کیا چیز میرے لیے بری ہے، لیکن یہ جیسے ہی یہ چوزا اپنے خول سے اس انڈے سے باہر آتا ہے، جب چیل یا عقاب کو دیکھتا ہے تو ایک دفعہ پناہ گاہ کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن جب کسی انسان کو دیکھتا ہے یا اپنے جیسے لوگوں کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو سکون میں محسوس کرتا ہے۔ کہاں سے سیکھی اس نے بات؟ ابھی تو صرف اور صرف انڈے سے باہر آیا، ابھی تو اسے سردیوں گرمی کا نہیں پتا، لیکن یہ کس انسٹیٹیوٹ نے اس کو بتا دیا کہ دشمن سے بھاگنا ہے، ماں باپ کے نزدیک جانا ہے، یا وہ جو ہمجنس ہے جو برے نہیں ہیں ان کے پاس کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کس مدرسے سے سیکھا؟ کسی یونیورسٹی سے سیکھا؟ کسی نے اس کو سکھایا کہ اچھے اور برے کی پہچان کیسے کرنی ہے؟ تو جواب آئے گا نہیں، کسی یونیورسٹی نے اسے نہیں سکھایا، کسی انسٹیٹیوٹ نے اس کو نہیں سکھایا۔ یہ وہ فطرت ہے، یہ وہ ہدایت ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے اس کے لیے نازل ہوئی ہے۔ پروردگار عالم کے تو نظام کائنات میں الطاف ہی الطاف ہیں۔ یہ پروردگار کا ایک لطف خفی ہے کہ اس پرندے کو جو اس دنیا میں پہلا سانس لے رہا ہے اس کے ذہن میں بھی اس چیز کی پہچان اور شناخت کو بتا دیا کہ کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون اپنا ہے، کون پرایا ہے۔ میں کہوں گا انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے ہم میں سے کئی لوگ اپنے بچوں کو یہ سکھاتے سکھاتے ہماری عمر گزر جاتی ہے کہ کون اچھا ہے،
کون برا ہے وہ نہیں سمجھ پاتے. یہ نظام پروردگار دیکھو کہ یہ پرندہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. اور یہ ہدایت سب پرندوں سب جانوروں کے لیے ایک جیسی سے مراد اگر آپ اس نوع کے حیوان کو دنیا کے کسی کونے میں بھی دیکھیں گے اس میں ہدایت کا وہی مادہ پایا جائے گا جو کسی اور کونے میں. مثال ایسے دوں کہ اگر آپ ہندوستان یا پاکستان کے کسی گاؤں میں پائی جانے والی شہد کی مکھی کو دیکھیں اور اس کا مقابلہ یا اس کا موازنہ ترقی یافتہ ترین ملک امریکہ جیسے شہر کیلیفورنیا میں رہنے والی کسی شہد کی مکھی سے کریں تو آپ دیکھیں کہ دونوں کا نظام ایک جیسا. اگر دونوں کے شہد کے چھتوں کو دیکھیں تو دونوں کے شہد کے چھتے اسی 6 کونے اور 6 کونوں کے ساتھ تشکیل پاتے ہیں. کون سکھاتا انہیں؟ چاہے وہ جاپان میں وہ شہد کی مکھی رہتی ہو, چاہے وہ ہندوستان میں یا افریقہ کے جنگلات میں رہتی ہو, لیکن پروردگار عالم نے اس کی فطرت میں یہ بات, اس کی جبلت میں یہ بات, اس کے غریزے میں یہ بات ڈال دی کہ شہد کی چھتے کو اس طرح سے بنانا. اور ایک اور کام, چاہے وہ مکھی کہاں کی بھی کیوں نہ ہو, چاہے وہ مکھی کس طرح کی بھی کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ شہد کی مکھی ہے تو اس کا کام ہے پھلوں کے کڑوے رس کو چوسنا اور اس کو شہد کی مٹھاس میں بدل دینا. اور قرآن جو بار بار اشارے کرتا ہے کہ کیوں تفکر نہیں کرتے خلق خدا میں, کیوں خلق خدا کے بارے میں نہیں سوچتے کہ کیسے ممکن ہے لیں ایک مشین, ایجاد کریں کوئی چیز. بہت ترقی کر لی دنیا نے کہ بغیر کسی خارجی چیز کے انجیکٹ کیے شہد کی مکھی کڑوے رس کو میٹھے شہد میں تبدیل کر رہی ہے. آج سائنس اس تمام ترقی کے باوجود اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ بغیر کسی ایڈیشن کے اس کڑوے رس کو شیریں شہد میں بدل دے. تو آواز آئے گی. روایت میں یہ فقرے ملتے ہیں کہ جب شہد کی مکھی سے پوچھا گیا کہ کیسے تم اس کڑوے رس کو خوبصورت اور میٹھے اور شیریں شہد میں تبدیل کرتی ہو, تو آواز آئی کہ ہم جب اس رس کو چوستے ہیں اور جب اس کو منتقل کرتے ہیں چھتے میں تو ہم محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں. یعنی یہ درود ہے محمد و آل محمد کی برکت ہے کہ کڑوا رس مٹھاس میں بدل جاتا ہے. اور اسی لیے سمجھ آتی ہے, ایسے تو نہیں کہا گیا کہ جب مومنین آپس میں بیٹھیں تو ہدایت کی گئی, ان کے لیے تاکید کہی گئی کہ مل کے درود پڑھیں کیونکہ درود دلوں کی قدورتوں کو دور بھگاتا ہے. درود کی فضیلت یہ ہے کہ انسان کی کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدل دیتا ہے, انسان کے گناہوں کو حسنات میں بدل دیتا ہے, انسان کی پریشانیوں کو راحتوں میں بدل دیتا ہے, انسان کے ذنوب کو حسنات میں بدل دیتا ہے. جب ایک شہد کی مکھی پہ درود پڑھنے سے یہ عنایت ہے پروردگار کہ اس کا کڑوا رس, اس کا کڑوا مواد میٹھا ہو جائے, تو کیسے وہ اشرف المخلوقات جو اس اہل بیت سے نہ صرف درود پڑھتا ہے بلکہ محبت رکھتا ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ وہ زبان جس پہ ذکر محمد و آل محمد جاری ہو جائے پروردگار اس زبان پہ آتش جہنم کو قرار دے. لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جس زبان سے ذکر محمد و آل محمد ہو گیا تو اب اس زبان کی حفاظت کرنا لازم. وہ شہد کی مکھی اب کسی کو بیجا تنگ نہ کرے گی. آپ دیکھتے ہیں روز چلتے, کبھی کسی وقت آپ نے دیکھا ہو کہ شہد کی مکھی نے آپ کو آ کے مارا ہو اگر آپ نے نہ چھیڑا ہو؟ کبھی بھی نہیں. تو مومن بھی اسی طرح سے جب تک اس پہ کوئی ایسی مصیبت یا کوئی اس کو تنگ نہ کرے, اس کو مامون, اس کو دیگر لوگوں کو اس سے پناہ میں ہونا چاہیے. اس لیے کہا کہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ, پاؤں اور زبان اور اعضائے بدن سے تمام لوگ محفوظ رہیں. اور آج تو تعریف اسلام ہی بدل دی ان لوگوں نے کہ جن کو اسلام کا کچھ پتہ نہیں اور ہاتھوں میں شمشیریں اور تلواریں اور بندوقیں لے کے نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے بے گناہ انسانوں کا قتل عام کیا. شروع کر دیجئے, پاکستان سے شروع کر دیجئے, افغانستان چلے جائیں, عراق چلے جائیں, سوریہ چلے جائیں, لبنان چلے جائیں, بری حالت ہے. وجہ کیا ہے؟
کہ زبان سے صرف اور صرف دین اور قرآن کا اظہار ہے، دلوں میں اس کی ہدایت نہیں ہے. دوری ہے اس مکتب سے، دوری ہے اس خاندان سے کہ جو دلوں کی قدورتوں کو محبتوں میں بدل دیتا ہے. ممکن نہیں ہے کوئی زبان اپنی زبان سے، کوئی شخص اپنی زبان سے درود محمد والے محمد جاری کرے اور پھر اسی زبان کو کسی دوسرے مومن کی اہانت کے لیے استعمال کرے. ممکن نہیں. وہ ہاتھ جو تکبیر میں، نماز میں تکبیرۃ الاحرام کے لیے اٹھ گئے، اب ان ہاتھوں سے گناہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ہاتھ جو ماتم حسین کے لیے سینوں پہ پڑے، اب اس ہاتھ کو کسی ایسے عمل میں مبتلا نہیں کرنا کہ جس سے ذکر حسین اور مقصد حسین کی توہین ہو. بہت اہم ہے یہ چیزیں، بہت ضروری ہے سمجھنا کہ کیسے ہم اپنے آپ کو حسینی بنائیں. اور جب فطرت و جبلت کی بات ہوئی تو بہت سے لوگ شاید یہ کہیں گے کہ مولانا آپ نے مثال دی بطخ کے انڈے کی یا مرغی کے انڈے کی، کہ جب اس انڈے سے باہر نکلا، کہ گم تو نہیں ہو گئے؟ میں اصل ٹاپک کی طرف واپس آ گیا. صلوات بھیجو محمد والے محمد. تو کہا کہ انہوں نے تو اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، انڈے سے باہر نکلے، ماں بھی تھی باپ بھی تھا، تو انہوں نے سکھا دیا اچھا کیا ہے برا کیا ہے. تو آ کر کے دیکھو نظام قدرت، حکمت پروردگار، وہ مچھلی کہ جس کو اس کے ماں باپ چھوڑ کے انڈے کی صورت میں چلے جاتے ہیں، جب اس دنیا میں آتی ہے تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جب اس کو تیراکی سیکھنا ہو تو کئی درس لینے پڑے، لیکن وہ مچھلی بغیر کسی ہدایت کے جیسے ہی اس دنیا میں آتی ہے تیرنا شروع کرتی ہے. یعنی انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے اس کو تیراکی سیکھنے کے لیے درس کی ضرورت ہے، اس کو ممارست اور تمرین کی ضرورت ہے. لیکن وہ مچھلی جو اس دنیا میں آتے ہی پہلا سانس لے رہی ہے، وہ پانی کے اندر ہے. کس نے اس کو سکھایا کہ پانی سے سانس کیسے لینا ہے؟ کس نے اسے بتایا کہ پانی میں تیراکی کیسے کرنی ہے؟ یقیناً یہ وہی فطرت ہے جو پروردگار عالم نے اس کے لیے خلق کی ہے. یہ وہی ہدایت ہے جو پروردگار عالم نے اس کو عطا کی ہے، اور ہدایت کے بغیر پروردگار عالم نے نہیں چھوڑا. اور جتنا مرضی آپ تحلیل کرتے جائیں، لیکن فطرت اور قدرت پروردگار کے آگے کوئی جواب نہ آ سکے گا. ہاں، اگر انڈوں سے نکلنے والے بچوں کو بڑوں نے سکھایا تو اس مچھلی کو کس نے سکھایا؟ یقیناً اس ذات کبریا نے سکھایا، اس خالق لم یزل نے سکھایا کہ کیسے پانی میں سانس لینا ہے، کیسے پانی میں تیراکی کرنی ہے. یہ ایک ہدایت کی قسم. اب دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں ہدایت دے کے اختیار دے دیا. اب وہ چاہے بھی تو مچھلی اس میں اختیار نہیں ہے، وہ چاہے بھی تو اس پانی سے باہر نہیں نکل سکتی، اس تیراکی کو نہیں چھوڑ سکتی. لیکن حضرت انسان کو چونکہ اشرف المخلوقات بنایا تو ساتھ ہی ساتھ ہدایت دی اور ساتھ ہی اختیار دے دیا کہ اب لو اس کو عمل کرو اور اس درس کو سنو. ہدایت کیا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے ہدایت کا راستہ دے دیا، ہم نے راستہ دکھا دیا. پروردگار عالم نے کہا ان کو وہ ہدایت دی. انسان میں بھی ہلکی پھلکی اس طرح کی ہدایت ہے، انسان میں بھی فطرت موجود ہے. اسی لیے بچہ اس دنیا میں آتے ہی روتا ہے، اسی لیے بچہ اس دنیا میں آتے ہی کھانے کے لیے مانگتا ہے. کچھ چیزیں ہدایت میں رکھی، لیکن ایک بہت بڑے درجے کی ہدایت انسان کو دے دی، جس کے ساتھ اختیار دے دیا کہ میں نے نبی بھیج دیے، میں نے صحیفے بھیج دیے، میں نے کتابیں بھیج دی، میں نے ائمہ بھیج دیے. اب ان کی بات سنو اور اس پر عمل کرو. چاہو تو عمل کرو، چاہو تو چھوڑ دو، کوئی جبر نہیں ہے. اور قرآن مجید کی وہ آیت جو کہ عام طور سے جس کی تشریح غلط کی جاتی ہے، کیا آیت قرآن مجید ہے؟ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جبر نہیں ہے. بہت سے لوگ اس کو کس طرح سے تشریح کرتے ہیں کہ دین میں جبر نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، کوئی اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا روزہ رکھنے پہ، اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا کہ ہم نمازیں پڑھیں. بالکل غلط تشریح ہے. اس کی اصل تشریح اسی تفسیر کے ساتھ کہ جو آیہ مجیدہ کی میں نے سورہ بقرہ سے تلاوت کی کہ ارشاد رب العزت ہے کہ میں نے تمہیں ہدایت کے ساتھ عقل
اور ارادہ دے دیا. اب تمہاری مرضی ہے کہ جس دین کو چاہو انتخاب کرو، اپنی عقل اور چوائس کی بنیاد پہ کسی بھی دین کو چاہو اختیار کرو، کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے، کسی بھی میسج کو چاہو ایکسپٹ کر لو. لیکن جب ایک دفعہ ایک دین کو انتخاب کر لیا، اس سے روگردانی ممکن نہیں ہے. اب اگر اسلام کو قبول کر لیا تو اب نماز تو پڑھنا پڑے گی، کیونکہ اسلام کا جزو ہے. ہاں جب ہدایت آئی تھی نہ قبول کرتے، کسی اور طرف چلے جاتے. یہ ہے مطلب لا اکراہ فی الدین. دین کی چوائس میں کوئی کمپلشن نہیں ہے. اور اسی لیے اگین دوسری دفعہ میں کہوں گا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا یا اسلام بندوق کے زور پہ پھیلایا جائے. قطعاً ایسا نہیں ہے. اگر اسلام پھیلا ہے تو محمد و آل محمد کی تبلیغات کے نتیجے میں پھیلا ہے. اسلام اگر پھیلا ہے تو اس حسین کے کردار کو دیکھ کے پھیلا ہے کہ جس نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈالا اور ایک دفعہ کہا اے پروردگار تیری بارگاہ میں تیرا غلام حاضر ہے. اسلام اگر پھیلا ہے تو اس ہستی کی وجہ سے پھیلا ہے کہ جس نے محراب عبادت میں ایک دفعہ کہا پروردگار رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا، فزت ورب الکعبہ. اسلام اگر پھیلا ہے تو ان تعلیمات کی وجہ سے پھیلا ہے، ان قربانیوں کی وجہ سے پھیلا ہے. پروردگار عالم نے واضح طریقے سے کہا کسی کو اسلام کے ایکسپٹ کرنے میں مجبور نہ کرو، کوئی جبر نہیں ہے. لیکن اسی وقت میں اس چیز کو بھی سمجھنا ضروری کہ جب اس دائرے میں داخل ہو گئے اب اس دائرے سے روگردانی ممکن نہیں. اگر مسلمان ہو گئے، اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہو گئے تو اب نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں، اب روزہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں، اب داڑھی بھی رکھنا پڑے گی، اب پردہ بھی کرنا پڑے گا، اب خمس بھی دینا پڑے گا، اب ان کی راہ میں چلنا بھی پڑے گا، اب حسین حسین بھی کرنا پڑے گا اور یزید پہ لعنت بھی کرنی پڑے گی. صلوات بھیج محمد علیہ. اسلام پک اینڈ چوائس کا نام نہیں ہے، کوئی بفے نہیں ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا تو میں یہ چھوڑ دیتا ہوں اور اس کو پسند کرتا ہوں تو یہ زیادہ لے لیتا ہوں. کوئی بھی دین، میں اسلام کی بات صرف نہ کروں، کوئی بھی دین اگر کوئی شخص مسیحی ہو جاتا ہے وہ اس وقت تک حقیقی مسیحی یا کرسچن نہیں بن سکتا جب تک اس کے کوڈ آف کنڈکٹ کو، جب تک اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو، جب تک اس کے قواعد و ضوابط کو فالو نہیں کرے گا. کوئی بھی ریلیجن، کوئی بھی مکتب آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ کہہ نہیں سکتے کہ جب تک میں اس کے قوانین کی پیروی نہ کروں تب تک میں اس مکتب کا پیروکار نہیں بن سکتا. اور بڑی واضح سی مثال ہے اس کی، اس کو سمجھنے کے لیے چلے جائیے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس. اختیار، خدا نخواستہ کوئی مرض لاحق ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہمارا اختیار ہے. کیسے جاتے ہیں؟ عام طور پہ شہرت سنی جاتی ہے، انٹرنیٹ پہ آج کل ریویو دیکھے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں شفا ہے. کسی نے اپنے تجربے سے بتا دیا کہ مجھے بھی اسی طرح کی بیماری تھی، میں گیا، مجھے بڑی اچھی ڈائگنوز کی ڈاکٹر نے. آپ نے تعریف سنی، ڈاکٹر کے ہاتھ کی شفا سنی، آپ کی تسلی ہوئی، ڈاکٹر کے پاس چلے گئے آپ، ڈاکٹر نے آپ کا معائنہ کیا، بیماری کو دیکھا پوری طرح سے. اب ڈائگنوز کرنے کے بعد جو نسخہ، جو پرسکرپشن اس نے لکھا، آپ کے پاس اب کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس میں لکھی ٹیبلٹ کو کاٹ کے کیپسول لکھ دیں، اس میں لکھے کیپسول کو کاٹ کے ٹیبلٹ لکھ دیں، کسی دوائی کو بڑھا دیں، کسی دوائی کو کم کر دیں. آپ کے پاس پہلے اختیار تھا، جس مرضی ڈاکٹر کے پاس جاتے. لیکن اب اگر شفا چاہیے تو اس ڈاکٹر پہ اعتماد کرنا پڑے گا، اس ڈاکٹر کی بات کو ماننا پڑے گا. جس طرح سے بھی اس نے کہا، جانا آپ کے اختیار میں تھا، عمل کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اسی طرح جب پروردگار عالم نے اس کائنات میں ہمارے لیے قواعد و ضوابط بیان کر دیے، اب بیان کرنے والی اللہ کی ذات ہے، عمل کرنا ہم پہ واجب ہے. صلوات بھیجیں محمد علیہ. جس طرح سے میں کوئی ایڈٹ نہیں کر سکتا اس نسخے میں. اب میں کہوں کہ پینے والی دوائی کو میں لگا لوں اور لگانے والی کو میں پی لوں، صبح والی دوائی کو میں شام کو کھا لوں، شام والی کو صبح کھا لوں، تو ممکن نہیں ہے. میں اس میں بگاڑ کا باعث بن جاؤں گا، میں اس سے بہتری کی بجائے بدتری کا باعث بن جاؤں گا.
تو کیسے میں اپنی مرضی سے صبح کو 2 رکعت کی بجائے 5 رکعت پڑھ لوں؟ کیونکہ اے اللہ صبح تو اٹھنا بڑا ہی مشکل تھا، اب اٹھ ہی گیا ہوں تو صرف 2 رکعت کیوں نہ 10 پڑھ دوں؟ ظہر میں تو ویسے ہی بہت بیزی ہوں، کام سے اٹھنا بڑا مشکل ہے، اس وقت 2 پڑھ لوں گا، ابھی 8 کی بجائے 10 لے لو، ابھی 2 کی بجائے 10 لے لو۔ نہیں، آواز آئے گی بالکل بھی نہیں، کیونکہ عبادت اس کی جاتی ہے کہ جو لائق عبادت ہو، اور جو لائق عبادت ہو اس کی عبادت کا مطلب تمام جوارح و اعضاء کے ساتھ اللہ کے حضور سر سجود ہونے کو کہتے ہیں۔ جو چاہت سے کی جاتی ہے وہ اپنی چاہت کی وجہ سے ہوتی ہے، جو اس کی چاہت میں کی جاتی ہے وہ عبادت ہوتی ہے۔ اور پھر اگر اسی چیز کو دیکھیں تو پروردگار عالم نے مکمل ضابطہ حیات ہمارے لیے بیان کر دیا ہدایت کے بعد میں۔ گفتگو ہماری ابھی ہدایت کے بعد میں، اور ہدایت کی دوسری قسم کے بعد میں کہ وہ ہدایت خاصہ جو انسانوں سے مختص ہے۔ پروردگار عالم نے اگر ہمارے لیے نماز بیان کی تو پوری طرح سے طریقہ بتا دیا کہ کس طرح سے نماز پڑھنی ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے۔ حج رکھا تو پوری طرح مناسک بتا دیے کہ کس طرح سے حج پہ جانا ہے، کس وقت حج واجب ہوگا، کون کون سے اعمال انجام دینے ہیں، منا میں کیا کرنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، کنکریاں کس طرح مارنی ہے، طواف کس طرح کرنا ہے، ہر چیز پوری تفصیل سے بیان کی۔ خمس دینا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے، ہر چیز ایک چیز بیان کر دی پروردگار عالم نے۔ اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے کوئی ایڈیشن یا میں اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی کر دوں، کسی چیز کی گنجائش اس باب میں نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میں پروردگار کے حضور لبیک کہتا ہوا اور اپنے سر کو خم کرتا ہوا چلوں، کسی اور چیز کی توقع نہیں ہے۔ اور کیوں ہو؟ ڈاکٹر کے ساتھ کتنی دیر کا رشتہ ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کے ساتھ جب انسان مریض ہوتا ہے تو انسان کا رشتہ صرف اس وقت تک ہے جب تک انسان مریض ہے۔ اور میں نے بیان کیا کہ جس طرح ہر چیز کے کچھ اصول ہوتے ہیں، مریض ہونے کے بھی کچھ اصول ہیں۔ اچھا مریض وہ ہوتا ہے جو ڈاکٹر کی تجویز کردہ چیز پہ عمل کرے، اسی طرح اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کے تجویز کردہ نظام پر عمل کرے۔ تو ڈاکٹر کے ساتھ رشتہ کتنا بڑا مختصر سا رشتہ، کتنی دیر کا رشتہ، جتنی دیر بیماری ہے، بیماری ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو یہاں بیٹھے اور غائبین کو شفاء عاجل و کامل دے۔ جتنی دیر انسان مریض رہتا ہے ڈاکٹر کے ساتھ وہ رشتہ رہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مرض ختم ہوتا ہے رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس مختصر مدت کے لیے کہ جس میں ہم ڈاکٹر کے ساتھ رشتے میں تھے، پوری طرح سے اس کے فرامین پر عمل کرتے رہے، کیونکہ ہماری بھلائی اس میں ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس خالق کائنات پہ، اس خالق ارض و سما کے حکم پر عمل نہ کریں کہ جس کا رشتہ کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں، جس کا رشتہ اس وقت بھی تھا کہ جب ہم لم یکن شیئا مذکورا، کوئی چیز قابل ذکر چیز بھی نہیں تھے، اس کا رشتہ اس وقت بھی تھا جب رحم مادر میں قرار ہم نے اپنے نطفے کو اللہ نے قرار دیا، اور اس وقت بھی اس کے ساتھ رشتہ تھا کہ جب اس دنیا میں آنکھ کھولی، اور اس وقت بھی رشتہ رہے گا کہ جب سب رشتہ چھوڑ جائیں گے، بیوی بھی چھوڑ جائے گی، بہن بھی ساتھ چھوڑ جائے گی، جان چھڑکنے والا بیٹا بھی جان چھوڑ دے گا، اور جب قبر کی مٹی کو بند کیا جائے گا تو اس وقت بھی اگر کوئی رشتہ باقی رہے گا تو وہ پروردگار عالم کے ساتھ باقی رہے گا۔ تو اس رشتے کی سنگینی کو، اس رشتے کی اہمیت کو مد نظر رکھیں کہ جب ڈاکٹر کے ساتھ معمولی عرصے کے رشتے کو، اس بدن خاکی کی معمولی بیماری کے علاج کے لیے ہم ہر بات کو مانتے ہیں، تو جو معبود حقیقی ہمیں کائنات میں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بتا رہا ہے، جو کامیابی کا فارمولہ بتا رہا ہے، تو ہمارا رشتہ اس سے کیوں نہ سٹرونگ ہو، عقل کا تقاضا ہو۔ تو یہ وہ ہدایت ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں دی کہ تمہیں مختار کر دیا، اختیار کر دیا، تمہارے لیے نبی بھیج دیے، تمہارے لیے امام بھیج دیے، تمہارے لیے کتابیں بھیج دی، صحیفے بھیج دیے، اب پڑھو، عمل کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی ہے۔ انبیاء کو بھیج دیا، ان کا پیغام سنو یا نہ سنو تمہاری مرضی ہے۔ کتابیں بھیج دی، پڑھو یا نہ پڑھو تمہاری مرضی ہے۔
اما شاکروں و اما کفورا کے بیان کے ساتھ بتا دیا تمہاری مرضی اس حد تک ہے کہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اس نبی کے پیغام کو وصول کرتے ہوئے اس پر لبیک کہتے ہوئے شاکر خداوند بن جاؤ یا اس کا انکار کرتے ہوئے اما کفورا میں قرار پا جاؤ. یہ بھی انسان کے ہاتھ میں اختیار دیا کہ اگر وہ چاہے تو اپنے ہاتھ سے اس دنیا میں بھی جنت لے لے آخرت میں بھی جنت لے لے, اور اگر چاہے تو اس دنیا میں بھی اپنی زندگی کو جہنم کر دے اور آخرت میں بھی اپنی زندگی کو جہنم کر دے. یہ اس ہدایت کی بنیاد پہ ہے جو پروردگار عالم نے انسان کو دی, اور انسان کی تخلیق سے پہلے ہی. اور اگر میں یہاں پر یہ جملہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ ہدایت ہر موجود کی وہ ضرورت ہے جو پروردگار عالم نے اس کی خلقت کے ساتھ ہی اس کو دے دی, اور قرآن میں اس چیز کا اشارہ بھی ہوا. قرآن مجید میں جب ذکر ہوتا ہے جناب موسیٰ و ہارون جب فرعون کے پاس گئے اور پیغام دیا, بڑی دلچسپ داستانیں ہیں قرآن میں جناب موسیٰ کے حوالے سے, اور بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ پڑھیے, قرآن سے نزدیک ہوں اور دیکھیں کہ کیسی کیسی خوبصورت باتیں ہیں, انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. تو جناب موسیٰ و ہارون جب فرعون کے پاس گئے اور سوال کیا کہ تم اللہ کے پیغام کو سنو اور اس پہ عمل کرو اور اللہ کے بندے بن جاؤ, تو جب پہلا سوال فرعون نے کیا کہ تمہارا رب کون ہے, وَمَن رَبُّكُمُ الْأَعْلَى, کون ہے تمہارا؟ یہاں پر تو میں, اس نے بعد میں دعوی الوہیت کیا, اس نے کہا کہ میں لوگوں کا رب ہوں, لیکن جب جناب موسیٰ سے پوچھا تو جناب موسیٰ نے کہا میرا رب وہ ہے الذی اعطا, جو کہ ہر چیز کو خلق کرتا ہے اور اس کے بعد ثم ہدا, اس کے بعد اس کو ہدایت عطا کرتا ہے. یعنی کسی بھی موجود کو پروردگار عالم نے ہدایت کے بغیر پیدا نہیں کیا. اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک چیونٹی کی یا ایک شہد کی مکھی کی اور انسان کی ہدایت میں فرق ہونا چاہیے. کیوں فرق ہونا چاہیے؟ کیونکہ پروردگار عالم نے کہا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اگر ہدایت کا معیار وہی ہوتا تو کس بات پہ اشرف المخلوقات قرار پاتا؟ تو کہا کہ انسان کے لیے ہدایت کا درجہ مختلف ہے دیگر موجودات کی ہدایت کے سلسلے میں. اب ہمیں یہ کہا کہ تم اس ہدایت کو ڈھونڈو. اب جب ہم اس ہدایت کو ڈھونڈنے نکلے, آپ نے مجلس سن لی کہ مولانا نے کہا کہ ہدایت ڈھونڈنی ہے, ہدایت کے بعد میں ہدایت کیا ہوتی ہے, ہدایت کس طرح سے ہوتی ہے. اسی طرح ہم سرگردان اور حیران جب ہدایت کے باب میں سوال پوچھ رہے تھے تو کانوں میں ایک آواز آئی کہ جس میں کہا گیا ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات, کہ بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. جب یہ آواز کانوں میں پڑی تو ہم تو نکلے ہی اسی کام کے لیے تھے کہ ہدایت کو حاصل کریں. تو اب پوچھا کہاں سے آئی آواز؟ پتا چلا کہ آواز تو آئی ہے 1400 سال پہلے. تو اب شاہ نجف سے, ورجینیا سے نکلتے ہوئے ایک دفعہ تاریخ کا سفر کیا, اور جب 1400 سال پہلے اس مرحلے پہ پہنچے تو گئے تو سوال پوچھنے تھے, لیکن جب وہاں پر منظر دیکھا تو اپنا سوال بھول گئے. منظر کیا تھا؟ ختمی مرتبت محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور گفتگو جاری ہے, گفتگو کا بیان جاری ہے. اتنے میں ایک 3 سالہ بچہ داخل ہوتا ہے. رسول اللہ اپنی گفتگو کو روک دیتے ہیں, گفتگو کو ختم کر دیتے ہیں. وہاں پر بیٹھے بہت سے اصحاب, ہم تو اپنا سوال لے کے گئے تھے, وہ اپنے سوال لے کر کے بیٹھ گئے کہ کیا ایسی چیز ہوئی کہ اس 3 سال کے بچے کی آمد پہ رسول اللہ نے اپنا بیان روک دیا. اب ہمارا سوال تو اپنی جگہ پہ, ان کا سوال. اور مورخ ابی ابن کعب لکھتا ہے کہ صرف یہی بات نہیں تھی کہ جب وہ 3 سال کا بچہ اس محفل میں وارد ہوا رسول اللہ نے اپنا بیان روک دیا, بلکہ جملے ملتے ہیں روایت میں فقام الیہ, بلکہ دوڑے اس کی طرف
اس کے استقبال کو دوڑے اور پھر ایک دفعہ اس کو لے کر آئے، پاس بٹھایا۔ حیرت یہاں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بعد اپنے زانوں پہ بٹھا کے وہ قصیدہ پڑھا اس ہستی کا، وہ قصیدہ پڑھا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ماشاءاللہ۔ اور وہاں پر بیٹھے تو بہت سے لوگوں کے تو اسی وقت ہاضمے خراب ہو گئے ہوں گے یقیناً کہ کیا ہو گیا اللہ کے رسول کو، کہ یہ تو واعظ و نصیحت اور گفتگو کر رہے تھے، کیا چیز پیش آئی کہ جس نے اللہ کے رسول کو اپنی گفتگو کے دوران روکنے پہ مجبور کیا۔ اور وہیں پر کافی نہیں بلکہ اب وہ جملہ ارشاد فرمایا، کہا مرحباً بک یا ابا عبداللہ، اور کربلا کے سب سے چھوٹے شہید کے والد خوش آمدید، تجھے اللہ کا رسول خوش آمدید کہتا ہے۔ مرحباً بک یا ابا عبداللہ۔ بہت اہم سوال یہاں پر کہ کیوں رسول اللہ نے جب حسین کو خوش آمدید کہا تو کیوں اس نسبت سے کہا کہ جو عبداللہ الرضیع علی الاصغر، کیونکہ جناب سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی کنیت مبارکہ اس چھوٹے بچے کی وجہ سے، علی الاصغر کی وجہ سے ابا عبداللہ ہے۔ تو جب رسول نے پکارا تو اس کنیت سے پکارا۔ اور چونکہ صاحبان علم یہاں پر بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عرف میں، معاشرے میں جب ہم کسی چیز کو اہمیت دینا چاہیں، کسی شخص کو اہمیت دینا چاہیں تو اس کو اس کے نام سے نہیں پکارتے۔ جب عالم آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے تو آپ قبلہ کہتے ہیں، علامہ صاحب کہتے ہیں، مولانا صاحب کہتے ہیں۔ جب کوئی بزرگ آ جاتا ہے حاجی صاحب کہتے ہیں، قبلہ کہتے ہیں، سر کہتے ہیں، چودھری صاحب کہتے ہیں، سردار صاحب کہتے ہیں، آغا جان کہتے ہیں۔ ہر کلچر، ہر زبان میں احترام کا کوئی نہ کوئی لفظ ہوتا ہے۔ عرب ملکوں میں رواج ہے کہ کسی کو جب احترام دینا ہو، ایکسٹریم، حد سے زیادہ احترام دینا ہو تو اس کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ اس کو اس کی کنیت سے پکارا جاتا ہے۔ ذہن میں رکھیے کہ بیٹھے ہوئے لوگ جو پہلے ہی حیران ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے کلام کو چھوڑ دیا، اب اس جملے سے پریشان ہو گئے کہ یہ 3 سال کا بچہ اور رسول اللہ نام کی بجائے اس کی کنیت سے پکار رہے ہیں۔ اور کنیت عام طور پہ عربوں میں یا باپ کے نام سے یا بیٹے کے نام سے لی جاتی ہے، اور بیٹے کے نام سے جب کنیت لی جاتی ہے تو اس کا ایک مرتبہ ہے، باپ کے نام سے جب کنیت لی جاتی ہے تو اس کا دوسرا مرتبہ ہے، لیکن احترام کے لیے کنیت کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جتنے ہمارے ائمہ ہیں، ان کے اصحاب اور ان کے چاہنے والے ان کی زندگیوں میں کبھی امام کا نام نہیں لیا کرتے تھے بلکہ کہا کرتے تھے یبن رسول اللہ، اے رسول کے صاحبزادے، اے رسول کے فرزند، اے فرزند رسول، کبھی نام نہیں لیتے تھے، احترام سے کنیت۔ اور ائمہ کو اس کنیت پہ بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا، ائمہ پسند کرتے تھے اس نسبت کو جو ان کے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے سامنے اس کا تاریخ میں ایک شاہد موجود ہے، ایک ایویڈنس موجود ہے کہ جب ایک دفعہ ہمارے 7ویں امام کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اس وقت کا خلیفہ ہارون زیارت رسول اللہ پہ چلا جاتا ہے اور ہمارے مولا و آقا بھی اسی وقت وہیں پر موجود ہیں، اب لوگوں کو بتانے کے لیے، اپنی اہمیت جتلانے کے لیے قبر رسول کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، نہیں کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہتا ہے السلام علیکہ یا ابن العم، او میرے چچا زاد آپ پر میرا سلام ہو۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے لوگوں کو امپریس کرنے کا۔ بہت سے لوگوں نے رشتہ داریاں نکال کر اپنے مرتبے بلند کرنے چاہے، تاریخ اس چیز کی گواہ ہے، لیکن اسی کا مرتبہ بلند ہوتا ہے جس کو پروردگار بلند مرتبہ کر دیتا ہے۔ نسبتوں سے اور رشتوں سے مرتبے صرف بلند نہیں ہوا کرتے، لیکن پھر بھی کیسے آپ کے اور میرے 7ویں امام نے کس طرح سے جواب دیا۔ اب جب سب لوگ متوجہ ہو گئے کہ ہارون نے کس طرح سے اپنی نسبت اور اپنے رشتے کو
जतलाया लोगों के सामने। एक दफा इमाम खड़े हुए उस जरी के आगे और कहा, अस्सलामु अलैका या अबता, ऐ मेरे जद्दे अमजद, ऐ मेरे बाबा, आप पर मेरा सलाम हो। कि तुम्हें अगर उस निस्बत पे फख्र है कि जो तुम्हारे जद्दे अमजद अब्बास की रसूलुल्लाह के चचा होने की हैसियत से थी, तो आकर के देखो कि मैं इस रसूल का बेटा हूं, मैं इसकी औलाद में से हूं। और फिर यही पर नहीं, तारीख में बहुत से वाकयात ऐसे मिलते हैं कि बावजूद इतने फासले के, बहुत जमाने के एतबार से बहुत फासला था, लेकिन अहले बैत ने हमें बताया कि हम हैं औलाद पैगंबर और हम हैं वारिसीन पैगंबर, हर हवाले से हम हैं जानिशीन पैगंबर। और फिर जब छठे इमाम के दौर में, ये एक और मारूफ वाक़या शायद आप लोगों ने सुना होगा, इसलिए मैं वाक़े की तफसील में नहीं जाऊंगा, बल्कि एक ऐसा जुमला जो मैं समझता हूं कि अभी तक भी अगर कुछ लोग पूरी तरह बेदार नहीं हुए मेरी तकरीर में, वो बेदार हो जाएंगे इस जुमले के साथ। सलवात पे मोहम्मद वाले कि जब मौला तशरीफ ले जाते हैं हज के लिए, और हशाम भी हज के लिए गया, हजर असवद के बोसे लेने का वक्त है, बादशाह वक्त, खलीफा उस वक्त का चाह रहे किसी तरह जाके हजर असवद का बोसा ले, कोई जगह नहीं दे रहा। इधर से आपके और मेरे मौला ये अपना रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं, सफेद बिल्कुल चीरी गई, सलवात पे मोहम्मद रास्ता बन गया। इमाम अलैहिस्सलाम ने जाके बोसा दिया, वापस आए, मर्द शामी खड़ा था। एक दफा हशाम से कहा, ये कौन है? मनहाजा, ये कौन है जिसके लिए रास्ता बन गया? तू खलीफा मुस्लिमीन होने का दावेदार है, तुझे एक इंच कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन है जो बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर फौजियों के, बगैर सिपाहियों के जब ये वारिद होता है तो लोगों की सफेद रास्ता दे देती है। अब तजाहुल आरिफाना देखे, क्योंकि इस मौके पे अगर वो कह दे कि ये कौन है, तो फिर तो वो शाम में जाके कहेगा कि वारिस हकीकी पैगंबर, जानशीन पैगंबर कौन है और ये गासिबीन कौन है। तो तजाहुल आरिफाना करता है, कहते मुझे नहीं पता। तो उस वक्त वो शायर जो अहले बैत की मोहब्बत रखता है, अगरचे दरबारी शायर है, एक दफा मौके से फायदा उठाता है और कहता है कि अगर तू नहीं जानता तो मुझे तारुफ कराने दे कि ये कौन है। रज़दक ने वो 60-70 बैत का वो कसीदा कहा कि अहले बैत की शान उस शख्स के सामने रोज़े रोशन की तरह आया हो गई। अब ये सुनना था हशाम का, पूरी, चूंकि मेरा मौजू वो वाकया नहीं है इसलिए मैं अबियात नहीं बयान करूंगा, बहुत खूबसूरत कसीदा, ये सब कसीदा सुनना था। हशाम पूरी तरह से जल के राख हो गया। एक दफा फरजदक से मुखातिब हुआ और कहा, तू खाता मेरा वजीफा है, शेर उनके लिए पढ़ता है। अब एक खलीफा है, लेकिन जब उसने कहा कि तू वजीफा मुझसे लेता है, शेर उनके लिए पढ़ता है, और फिर कहता है कि काश कभी तू मेरे लिए भी कोई कसीदा पढ़। फरजदक ये दानाई देखे, फरजदक कहता है हाँ जरूर पढ़ूंगा। बहुत खुश हो गया एक दफा कि फरजदक ने हामी भर ली कि मैं तुम्हारे लिए भी वही कसीदा पढ़ूंगा, लेकिन फरजदक ने कहा मेरी एक शर्त है। अब खलीफा तो उस जमाने में तिजोरियों के मुंह खोल देता, जब जाले रिवायात के लिए और हदीसों को अपनी शान में तब्दील कराने के लिए तिजोरियों के मुंह उस वक्त से खुले थे कि जब रसूलुल्लाह के उस वक्त में कि जब हर एक को पास हो जाना चाहिए था, लेकिन सकीफा में जब मीटिंग जारी थी उस वक्त से ये तिजोरियों के मुंह जो खुले थे कि जाले हदीस किया जाए और हदीसें जो अहले बैत की शान में हैं उनको तब्दील किया जाए और अपनी शान में लिखवाया जाए। तो तिजोरियों के मुंह तो खुले थे। उसने सोचा ये मुझसे भी लाखों दिरहम और दिनार मांगेगा, ये मुझसे इनाम का तकाजा करेगा। कहा तू जो मांगता है मांग, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसी तरह का कसीदा मेरे लिए भी लिख। फरजदक कहता है कि मेरी शर्त एक ही है, मैं तेरे लिए इस तरह का या इससे भी बेहतर कसीदा लिखूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि तू जा और इसके माँ बाप जैसे माँ बाप ले आ, मैं तेरे लिए भी कसीदा लिखूंगा। इसके माँ बाप जैसे माँ बाप ले आ, इन हस्तियों के माँ बाप जैसे माँ बाप ले आ। ये निस्बत है, और इसी वजह से कितना भी फासला ज़मानी क्यों ना हो, कितना भी फासला क्यों ना हो, वो निस्बत जो अहले बैत को रसूलुल्लाह से है
اس نسبت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. اسی طرح یہ سب ابن رسول اللہ ہیں، اسی طرح سے سب یہ رسول کے بیٹے ہیں اور ان کے جانشین ہیں. صلوات بھیجو محمد والے. تو جب وہاں پر لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے جب یہ سوال ذہنوں میں، کسی کی جرات نہیں تھی سوال کرے، ذہنوں میں تو سب کے تھا کہ کس لیے اس 3 سالہ نوجوان لڑکے یا بچے کے لیے ان کی نظر میں رسول نے اپنا خطبہ روک دیا، اپنی گفتگو روک دی، اور پھر آگے بڑھ کے جب ویلکم کیا اور استقبال کیا، اور اس کے بعد یہ لفظ کہے مرحباً بک یا ابا عبداللہ، او کربلا کے سب سے چھوٹے شہید کے بابا، تجھ پہ مجھ محمد کا سلام ہو، تجھ کو میں محمد مبارکباد دیتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. تو ایسے گویا رسول اللہ نے یہ الفاظ استعمال کر کے اس گفتگو کو روک کے اس طرح سے استقبال کر کے نہ فقط ان لوگوں کے لیے بلکہ رہتی دنیا تک کے ہر شخص پہ یہ واضح کر دیا، حسین اگر 3 سال کا بھی ہے تو اس کی عظمت وہ ہے کہ جو مجھ محمد پہ بھی واجب ہے. حسین کی عظمت وہ ہے کہ جو مجھ محمد پر بھی واجب ہے، اس کی تعظیم مجھ پر بھی واجب ہے. اور اس کے بعد تو ایک ایسا جملہ کہا کہ جن کے ابھی تک ہاضمے خراب نہیں ہوئے تھے وہ تو بالکل وہاں سے پریشان ہو گئے، اور پھر احتجاج بھی کیا، اور احتجاج ریکارڈ ہوا، تاریخ کا حصہ بنا. جب رسول اللہ نے اس قصیدے کا اگلا مصرع کہا، اس کے بعد مخاطب ہو کے جب پوری طرح سے خوش آمدید کہہ دیا، اس کے بعد کہا یا زین السماوات والارضین، اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت حسین. آپ نے الفاظ پہ غور نہیں کیا رسول اللہ کی. زین السماوات والارضین. اب جو میرے مجمع میں افراد عربی گرامر سے واقف ہیں، ایک زمین کو ارض کہا جاتا ہے اور جمع کو ارضین کہا جاتا ہے. ایک آسمان کو سما کہا جاتا ہے اور بہت سے آسمانوں کو سماوات کہا جاتا ہے. بات یہیں پر ختم نہ ہوتی. اگر یا زین سماوات والارضین ہوتا بلکہ وہاں پر الف لام کا اضافہ ہوا تو حکمت تو تھی. اور پھر جملہ اتنا عظیم کہ وہاں پر بیٹھے لوگ تو پریشان تھے ہی تھے، ہم جیسے لوگ جو سوال کا جواب لینے گئے تھے وہ بھی ایک دفعہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ، آپ حسین کو آسمانوں کی اور زمینوں کی زینت قرار دے رہے ہیں، کیونکہ کسی عام جگہ پہ کسی کی تعریف کرنا آسان ہے. اگر کسی فیملی بیک گراؤنڈ میں کوئی بہت زیادہ معروف شخص نہ ہو، وہاں پر کوئی معروف ہو جائے تو اس کی تعریف کرنا آسان ہے. رسول اللہ اس خاندان میں حسین کو زینت آسمان اور زمین قرار دے رہے ہیں کہ جس خاندان میں اس کے بابا علی مرتضیٰ ہیں، جس میں اس کی مادر گرامی جناب زہرا ہیں، جس میں خود رسول اللہ کی ذات ہے، لیکن رسول اللہ نے کہا یا زین السماوات والارض. کیوں کہا؟ دامن وقت میں بہت کم گنجائش میرے پاس رہ گئی اور گفتگو کو میں سمیٹتے ہوئے انشاءاللہ کل اس باب میں مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. لیکن ایک جملہ میں کہتا چلوں کہ کیوں زین السماوات والارضین کہا؟ کیونکہ اس گھر میں عام ہستیاں موجود نہیں ہیں. کسی کے گھر میں عام ہستیاں ہونا تو بھی 3 سال کے بچے کو اس گھرانے کی زینت کہتے ہوئے انسان 10 مرتبہ سوچتا ہے. لیکن یہ لفظ کہنے والا وہ ہے جو سوچتا نہیں ہے بلکہ کہتا وہ ہے جو وحی پروردگار ہوتی ہے. اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ ایک لفظ بھی نہیں کہتا مگر یہ کہ وحی پروردگار ہوتی ہے. تو جب وحی پروردگار سے بولنے والا رسول اس 3 سال کے حسین کو زین السماوات والارضین قرار دیتا ہے تو یقیناً اس میں وہ حکمتیں پوشیدہ ہیں جو ہم جیسے خاکی بشری دماغوں کی پہنچ سے بالا ہے. پھر فرمایا
یا زین السماوات والارضین، اس گھرانے کی زینت کہ جس میں خود رسول جیسا شخص موجود، جس میں وہ دو ہستی اور رسول کی ذات میں تعارف ہی نہیں کرا سکتا. ہماری تو زبانیں اس قابل نہیں ہیں کہ کس طرح سے اس نبی کا، اس ختمی مرتبت کا، اس محبوب کبریا کا، اس احمد مجتبی کا، اس نبی اعظم کا جو آدم سے لے کے نوح تک اور نوح سے لے کے موسیٰ تک اور موسیٰ سے لے کے عیسیٰ تک ہر آنے والے نبی کا جو 1,24,000 انبیاء کا سردار ہے، وہ نبی ہے. 1,24,000 انبیاء کا سردار نبی، میرے بس کی بات نہیں ہے اس کا تعارف کرانا. وہ جب اس گھرانے میں موجود ہے اور حیدر کرار اور جناب سیدہ کی شان میں دامن وقت کو دیکھتے ہوئے ایک ہی جملہ کہوں گا کہ جو جملہ جب ہمارے آقا و مولا چھٹے امام جعفر ابن محمد سے جب پوچھا گیا تو آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا، کیونکہ ایک جملے میں اب دونوں شخصیتوں کا مجھے مختصر سا تعارف کرانا ہے ایک ہی جملے میں. اس سے پہلے جب جناب ختمی مرتبت نے جناب سیدہ کو اور شیر خدا کو رشتے میں جب باندھا تو جب بہت سے لوگوں نے آ کے اعتراض کیا کہ وہ تو غریب ہے، ان کے پاس تو دنیا کا کچھ نہیں، تو پروردگار عالم کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اے لوگوں، یہ رشتہ جو علی اور زہرا کے درمیان ہوا ہے یہ محمد نے زمینوں پہ نہیں کیا بلکہ خالق زہرا نے آسمانوں پر کر دیا. اسی رشتے کو دیکھتے ہوئے آپ کے اور ہمارے چھٹے مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو عظمت جناب سیدہ تو یاد رکھو، اور عظمت جناب امیر المومنین ایک جملوں میں دونوں کی عظمت بیان ہو گئی کہ اگر لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو کوئی بھی کف نہ ہوتا جناب سیدہ کا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی بھی اس قابل نہ تھا جناب سیدہ کا کف بنتا. یہ ارشاد فرمایا چھٹے امام نے کہ یہ عظمت ہے. اور بہت ضروری ہے یہ مرحلہ یہاں پر کہ ہم جن احادیث کو بیان کرتے ہیں اس میں کوئی مقصد یا کسی قسم کا یہ شائبہ نہ ہونے پائے کہ ہم کسی معصوم کی یا امام کی حیثیت کو یا اس کی شان کو بڑھا رہے ہیں یا گھٹا رہے ہیں. ہم اس قابل نہیں ہیں، یہ ائمہ کے علم میں ہے. ہمارے لیے ایک حکم ہے اور وہ یہ حکم ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد صلوات بھیجو. اور اس موضوع پہ علماء نے بحثیں کی ہیں کہ جب بہت سی صفات کا ذکر ہوتا ہے، خاص طور پہ شیخ ششتری کی، جعفر ششتری کی ایک کتاب ہے جس میں خصائص حسینیہ ابا عبداللہ الحسین کے وہ کوالٹیز اور وہ صفات کا ذکر ہوا ہے جو کسی اور میں نہیں ہے. اور پھر معروف ترین کتاب عدت الداعی، پہلی کتاب جو روایات اور دعاؤں کے باب میں لکھی گئی، ادعیہ اور زیارات کے باب میں اور وسائل میں شیخ حر عاملی نے اس سے استفادہ کیا. اس میں جو وہ حدیث ہے معروف آپ کی سنی ہوئی ہے کہ پروردگار عالم نے 4 خصلتیں جناب ابا عبداللہ الحسین کو عطا کی کہ یہ خصلتیں کسی اور امام کو تو کیا کسی نبی کو بھی نہیں دی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی امام کا مرتبہ دوسرے امام سے کم یا زیادہ کر رہے ہیں. نبی کا مقام تو اپنی جگہ پہ ہے اور اس مقام کو ہم چھو بھی نہیں سکتے اور جان بھی نہیں سکتے، کیونکہ جس مولا و آقا کو لوگوں نے چاہا کہ اس کی عظمت اور اس کے کمالات کو دیکھتے ہوئے اسے مرتبہ الوہیت پر لے جائیں تو اس امام نے آگے بڑھ کر کہا، اس شیر خدا نے آگے بڑھ کے کہا انا عبد من عبید محمد. کہ تم آئے ہو مجھ علی کو خدا بنانے، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ادنا غلام ہوں. تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہمارے لیے وہی حکم ہے جس حد تک موجود ہے اس حد تک بیان کرنا اور اس کو اپنی عقل کے مطابق سمجھنا، تعلیمات محمد و آل محمد کے سائے میں اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانا. اس میں ایک قسم کا بھی ذرہ برابر بھی غلو جو ہے وہ امکان پذیر نہیں ہونا چاہیے. تو عزیزان محترم ایسے تعارف کروایا
کہ اس گھرانے میں موجود ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی ہستی زین السماوات والارضین ہو سکتی ہے تو وہ ہستی صرف حسین کی ہے، تو مجھے کہنے دیجئے کہ زمین ایک ہوتی ہے، الارضین زیادہ زمینیں ہوتی ہیں، لیکن جب الف لام اس کلمے پہ آ جائے تو ساری زمینیں ہوتی ہیں۔ جب سماوات پہ الف لام آ جائے تو بہت سے آسمان مطلب نہیں ہوتا بلکہ سارے آسمان مطلب ہوتا ہے۔ تو کہنے دیجئے کہ پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے رسول نے ہمیں بتانا چاہا ہے کہ اگر تمہاری زمین کی زینت پہاڑوں سے ہے، آسمانوں سے ہے، ندیوں سے ہے، خوبصورت سینریوں سے ہے، تمہارے آسمان کی زینت اگر ستاروں سے ہے، اگر کہکشانوں سے ہے، اگر سورج سے ہے، لیکن دیکھ لینا کائنات کی تمام زمینیں، کائنات کے سارے آسمان، ان پہ حکومت مجھے اللہ کی ہے لیکن ان کا حسن حسین سے ہے۔ بین السماوات والارضین، تمام زمینیں اور آسمان، ان پہ حکومت اللہ کی ہے لیکن ان کا حسن حسین سے ہے۔ اور حسین، وہ نبی کا پیارا حسین، وہ نبی کا لاڈلا حسین، جس کو اللہ کے نبی نے آسمانوں کی اور زمینوں کی زینت قرار دیا، وہی حسین روز عاشورہ اس تپتی ریتی پہ بے سر کے لاشے پہ اور اشک لشکیا اور ظالم ترین آدمی اپنے خنجر سے اس گلوئے حسین کو تن سے جدا کر رہا ہے کہ جس کو میرا رسول بوسے دیا کرتا تھا۔ سزاداروں آج کی چکے ہیں۔ مجلس اس شہزادی سے منسوب ہے کہ جو وہ شہزادی کے جب روز عاشورہ علماء نے بیان کیے، مقاتل کے علماء نے، کہ جب روز عاشورہ حسین رخصت آخر کے بعد ایک دفعہ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں، گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ حسین نے ایک دفعہ بڑی حسرت سے گھوڑے سے کہا، اے ذوالجناح، میں جانتا ہوں کہ صبح سے تو بھی میرے ساتھ مقتل جاتا ہے، لاشوں کو لاتا ہے، بہت تھک گیا ہوگا، بس آخری زحمت ہے، تو مجھے مقتل لے جا، اس کے بعد تیری زحمت تمام ہو جائے گی۔ عزاداروں، جیسے ایک دفعہ ذوالجناح نے اپنے سمو کی طرف اشارہ کیا، حسین نے دیکھا ایک 4 سالہ بچی ذوالجناح کے سمو سے لپٹی ہوئی۔ اے ذوالجناح، میرے بابا کو مقتل نہ لے جانا، صبح سے جو بھی مقتل گیا پلٹ کے واپس نہ آیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین نے ایک دفعہ کہا، بچی بس یہ وقت آخر ہے، مجھے میدان کی طرف جانے دے۔ عزاداروں، علماء نے یہ جملے بیان کیے، علماء مقاتل سے میں نے یہ جملے سنے کہ ایک دفعہ بچی نے کہا کہ آپ ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پہ تشریف لے آئے۔ عزاداروں، حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، بچی نے کہا اب اس تپتی ریتی پر لیٹ جائیے۔ ایک دفعہ حسین اس تپتی ریتی پر لیٹے، بچی ایک دفعہ سینے پہ سر رکھ کے سوئی۔ اے بابا، مجھے آج آخری رات اپنے سینے پہ سونے دو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ بس عزاداروں، یہ وہی بچی ہے کہ جب کچھ ہی دیر میں آندیاں چلنی شروع ہوئی اور طوفان باد و باران خون نازل ہوا، ایک دفعہ ذوالجناح واپس پلٹا، فضاؤں میں آوازیں گونج رہی ہے، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ ذوالجناح خالی در غیبت تک آیا، بچی نے ذوالجناح کی پیشانی میں
کہ میرا بابا آیا کہ نہ آیا. ذوالجلال مجھے یہ بتا دے کہ جب میرے باپ کو ظالم نے شہید کیا کیا میرے باپ نے پانی پیا یا میرا باپ پیاسا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ اپنی رحمتوں کا نزول ان آوازوں پہ کرے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. عزادارو اس فرش عذاب میں جس کو جو حاجت ہے بس آنسوؤں کا نزول ہوا، ان حاجات کو اپنے دلوں میں لے آؤ. عزادارو اس بچی کا ذکر کر رہے ہیں. عزادارو جس کو باپ کے بعد سینہ ملنا تو دور کی بات، ادھر شام غریبہ ہوئی، ادھر شمر اپنے کوڑے لے کر اس بچی کو درے مارے. عزادارو بچی کے کانوں میں وہ بندے ہیں جو باپ نے عید پہ دیے، ایک دفعہ ایسے نوچے گئے کہ کانوں سے خون جاری. اجرکم اللہ، کانوں سے خون جاری. بس عزادارو اس بچی کی مصیبت وہاں ختم نہ ہوئی. اس بچی کی تو مصیبت اس وقت شروع ہوئی کہ جب ظالموں نے خیموں کو آگ لگائی اور بچی کے کرتے میں آگ لگ، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی. اور جب شخص نے آگے بڑھا، یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آگے بڑھ کر اس کرتے میں سے آگ بجھانا چاہیے. سکینہ نے کہا ہے شخص پیچھے ہٹ جا، میں نبی کی نواسی ہوں. عزادارو ایک دفعہ اس نے کہا کہ میں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤں گا. تو ایک دفعہ جب وہ شخص آیا اس نے آگ بجھائی. سکینہ نے کہا اے اجنبی تیری بڑی مہربانی، تو نے میرے دامن کی آگ بجھائی، بس ایک احسان مجھ پہ کر دے، مجھے نجف کا راستہ دکھا دے. میں جاؤں گی نجف میں اپنے دادا سے شکایت کروں گی کہ کس طرح سے لوگوں نے تیرے حسین کو. اجرکم اللہ. بس عزادارو بہت مختصر کرتے ہوئے ایک دفعہ شام غریبہ کی منزل کا گزرنا تھا. ایک دفعہ شام غریبہ کی منزل کا گزرنا تھا. سواریاں تیار ہوئی. اب یہ سواریاں کیا ہے؟ یہ بے کجاوا اونٹ ہیں جن کی پشتوں پہ کوئی بھی پالان نہیں ہے. عزادارو جب ان خواتین کو، ان مستورات کو ان سواریوں پہ سوار کیا گیا نا، عزادارو جب یہ سواریاں کوفہ کی طرف لے جائی گئی، راستے میں کتنے ہی بچے ان اونٹوں کی، ان بے پالان اونٹوں کی پشتوں سے گرتے اور اونٹوں کے پاؤں میں دم توڑتے. عزادارو ایک دفعہ ایک منزل ایسی آئی کہ سر حسین نے، جس نیزے پہ حسین کا سر تھا، اس نیزے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. ایک دفعہ ظالم نیچے اترے، دیکھا کیا مسئلہ ہے، آ کے سید سجاد سے پوچھا، کہا کہ سکینہ یہاں رہی ہے. ایک دفعہ دیکھا سکینہ اونٹ سے گر چکی ہے. زینب گئی، زینب کا جانا تھا، سکینہ کو لے کر آئی. بس عزادارو جتنی دفعہ بھی یہ بی بی گھوڑے سے گری، حسین کا سر نوکے نیزہ پہ معلق ہو گیا. حسین کے سر نے پڑھنے سے انکار کر دیا. یہ ظالم آتے، یہ ظالم پشتے سید سجاد پہ کوڑے اور اپنے نیزے کی انیاں مارتے. ایک دفعہ حسین سید ساجدین نے کہا پھوپھی اماں سکینہ کو اپنی باہوں میں لے لیجئے، کیونکہ جب بھی سکینہ گرتی ہے تو یہ آ کے میری پشت پہ وار کرتے ہیں، یہ آ کے میری پشت پہ نیزے کی انیاں ڈالتے ہیں. عزادارو ایک دفعہ زینب نے کہا بیٹا سجاد، زینب کس طرح سے سکینہ کو گود میں لے، زینب کے تو دونوں ہاتھ بندھے ہیں، زینب کے تو دونوں ہاتھ. بس عزادارو میں نے بہت مختصر کر دیا. اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے. انشاءاللہ یہی آنسو ہماری نجات کا سبب بنے. بس عزادارو ایک دفعہ کوفے اور شام کی منزلیں بہت سخت منزلیں تھی، بہت سخت منزلیں. کیسے کیسے کوفے اور شام کی منزلوں میں پھرایا گیا، کیسے کیسے درباروں میں خطبے، کیسے کیسے اہانت آمیز سلوک سنا. لیکن عزادارو ایک دفعہ جب زندان میں اہل بیت کے اس اجڑے گھرانے کو رکھا گیا، اب یہ سکینہ سید سجاد کے ساتھ اس بے چھت
जिंदान में बैठ के बड़ी हसरत से आसमान को देखा करती। सुबह परिंदे मशरिक से मगरिब की तरफ जाते, सकीना कहती भैया भैया ये परिंदे इधर से उधर क्यों जा रहे हैं? तो मौला फरमाते ये रिस्क की तलाश में जा रहे हैं। बस शाम ढलती परिंदे वापस आते, परिंदों के वापस आते ही बच्ची पूछती भैया ये परिंदे अब किधर जा रहे हैं? कहा ये अपने अपने आशियानों को जा रहे हैं। एक दफा ये बच्ची नन्हे नन्हे हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करते कहती ए भैया क्या कभी हम भी घर जाएंगे? अज़ादारों मैं कहूंगा शायद सैयदा सज्जाद ने कहा हो ए मेरी हमशीरा ए सकीना सब घर जाएंगे पर तेरी कब्र इसी जिंदान शाम में, तेरी कब्र इसी जिंदान। अज़ादारों बस बच्ची से बर्दाश्त न होता था। बच्ची सुबह शाम बाबा बाबा करती थी, बच्ची बाप को याद करती थी, बच्ची बाप को याद करती थी। बस एक दिन ऐसा आया बच्ची नींद में थी और ख्वाब में देखा कि बाबा आए हैं, बाबा लेने आए हैं। बाबा ने कहा है बेटी उठ मैं तुझे साथ ले चलूं। बस अज़ादारों तारीख ने जुमला लिखा, बस मकातिल ने ये जुमला लिखा गया। मैं मकातिल की किताबों से पढ़ना चाह रहा हूँ और वो जो मैंने उलमा से सुना और जो मेरी ज़बान हाल से है। अज़ादारों एक दफा जब इस बच्ची ने नींद से जाग कर इधर उधर देखा, बाबा को ना पाया। एक दफा इस बच्ची ने गिरिया करना शुरू किया। अब बच्ची रोती जाती है, बाप को याद करती जाती है। और भी बीबियां उठ गई, जब देखा बच्ची को किसी तरह करार नहीं है, सभी ने रोना शुरू किया। बस गिरियोसारी की आवाजें कसरे यजीद में पहुंची। यजीद मलऊन के हुजरे में एक शख्स होता था। वो आया जिंदान की तरफ, देखा कि किस चीज की चीखों पुकार है। जिंदानबान ने बताया कि बच्ची बाप को बहुत याद कर रही है। अब यजीद मलऊन की नींद हराम हुई। उसने आके कहा बच्ची बाप को बहुत याद करती है। यजीद ने कहा ये उसके बाप का सर है, ले जाओ और उसको दे दे, शायद उसको करार आ जाए। बस दो जुमले अज़ादारों, बड़े सख्त जुमले। सकीना का मसाइब पढ़ा नहीं जाता अज़ादारों, ये दो जुमले बड़े सख्त जुमले हैं। आप भी बच्चों वाले यहाँ पर बैठे हैं, आप में से बहुत से बच्चों के 3-4 साल के बच्चे हैं। एक दफा तस्वुर में अपने बच्चों को लाइए। अज़ादारों हुसैन का सर तश्त में लाया गया, सकीना रोना शुरू कर रही है। अज़ादारों एक दफा बीबियों ने सकीना की तरफ इशारा किया और कहा देख तेरे बाबा का सर आया। सकीना ने तश्त पर से रुमाल को हटाया, बाप के सर को देखा, एक दफा सर में अपने लबों को रखा। बाबा कहाँ छोड़ के चले गए? बाबा इस सकीना को आपके बाद तमाचे लगे। बाबा इस सकीना के कानों से बुंदे गिने। बाबा सकीना के दामन में आग जलाई गई। बाबा हमारी चादरें छीनी गई। बाबा बाजार कूफा शाम में हम पे पत्थर मारे गए। बाबा यजीद के दरबार में शराबी कुर्सियों पे थे, हम जलीलो ख्वार थे। बस अज़ादारों तारीख लिखती है एक दफा बच्ची बाप के साथ बातें करते करते खामोश हो गई। ज़ैनब ने कहा सैयद सज्जाद जाकर के बच्ची को लिटा दीजिए, बच्ची को सुकून आ गया। सैयद सज्जाद ने शाने को हिलाया, बच्ची बाप के पास। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम क़ल्बि यन्क़लिबून। परवरदिगार हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार इसका अजर कसीर हमारे नामाए अमाल में दर्ज फरमा।
ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار بانیان محفل کی، بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے. پروردگار پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار مشکلات کو حل فرما. پروردگار اس کائنات میں جہاں جہاں بھی علی علی اور حسین حسین کہنے والے، پروردگار ان کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ان کے دشمنان کو ہدایت فرما. اگر قابل ہدایت نہیں ہے پروردگار نیست و نابود فرما. پروردگار ہمارے آقا و مولا، ہمارے زمانے کے امام، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما. ربنا تقبل منا